بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول تبارك وتعالى: لا تقنطوا من رحمة الله لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. میرے عزیزوں اور دوستوں، ایک میں اخبار پڑھ رہا تھا، اس میں ایک یہ تھا، اسرائیل کے جو ٹوٹی کے جو لیڈر ہیں اور یورپ کے، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا: حماس ہی فکرۃ ولا يمكن قتل الفكرة ولقتلها يجب أن تخلق فكرة جديدة وعليك خلق البديل الأحسن. انہوں نے کہا تھا کہ حماس ایک سوچ ہے، ایک فکرہ ہے جسے ختم نہیں کیا جا سکتا. اسے ختم کرنے کے لیے ایک نئی سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایک نئی فکرہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایک متبادل اور افضل سوچ کو آگے لانے کی ضرورت ہے. اس جملے پر آپ غور کیجیے، کتنا معنی خیز جملہ ہے. 9 مہینے کے بعد لڑتے لڑتے وہ عاجز آ گئے اور بغاوتیں شروع ہو گئی وہاں کے حکمرانوں کے خلاف، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے، سوچ کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس سوچ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایک نئی سوچ پیدا کرنا چاہیے. وہ نئی سوچ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. اب غور کیجیے، یہ الاقصی فلٹ جو شروع ہوا ہے 9 مہینہ ہو گئے. اس نے اسرائیل کے سپر پاور ہونے کا جو خواب تھا یا جو سوچ تھی، اس سوچ کو گویا، اس سوچ کا گویا ٹارپیڈو کر کے رکھ دیا ہے. اب غور کیجیے، 75 سال تک، یعنی 75 سال تک اسرائیل جھوٹ بولتا رہا اور دنیا کو الو بنایا رہا. یہ اس کی پول 9 مہینے میں کھل گئی. 75 سال تک جو جھوٹ بولتا رہا دنیا کے سامنے، 9 مہینے میں اس کی پول کھول کر رکھ دی. اس کی طاقت کی پول کھل گئی. اب معلوم ہوا کہ امریکی فوجی لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ، سب پورے واضح ہو چکے، اور مغرب ان کے پیچھے ہتھیار کے ساتھ لے کر فوجیوں تک ان کی اس کی طاقت کی پول کھل گئی. اس کی اخلاقیت معلوم ہو گئی کہ کتنے اخلاق کا آدمی ہے. طاقتور اور مضبوط جو ہوتا ہے وہ اخلاق ہوتا ہے، با اخلاق ہوتا ہے، بچوں اور عورتوں کا قتل نہیں کرتا. یہ جو کہا گیا حماس فکرۃ لا یمکن قتل الفکرہ، حماس ایک سوچ ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کو ختم کرنے کے لیے ایک نئی سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس نے کہا کہ وَعَلَيْكَ خَلْقُ الْبَدِيلِ، اہم اور اس کا متبادل، بہترین متبادل لانے کی ضرورت ہے. جیسے یہ ظاہر بھی یہ سوچ، یہ آواز اٹھنے لگی. جو محمود عباس مہینوں تک خاموش تھے، اچانک اس کی آواز اٹھنے لگی اور اس نے اپنی خاموشی توڑ دی اور گیڈر بھٹیوں کی بوچھاڑ شروع کر دی اور لگانے لگے. جانتے ہیں معلوم ہے کہ اسرائیل کیا سوچ چاہتا ہے، کیا ذہنیت چاہتا ہے، کس طرح کے لوگ اس کے متبادل پیش کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں، تعجب ہوگا، عرب ممالک میں 85% عوام ان کے حماس کے ساتھ ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ صلح ہو جائے، وہ نہیں چاہتے. میرے عزیزوں، ایک کتاب لکھی تھی دانا خلد نے، ایک مفکر نے، The Dangers of Arab Nationalization with Israel، یعنی عرب فلسطین کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لایا جائے، نارملائزیشن ان کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ ہونا چاہیے، صلح کی کیفیت ہونی چاہیے. یہ آوازیں اٹھی. لوگ حماس کو تو تانا دیتے رہے کہ آپ اپنی فکر بدل نہیں رہے ہیں، لیکن کوئی اسرائیل کو روکنے والے ممالک
نہیں پائے جاتے کہ آپ کے بچوں کی نسل کشی پر اتر آئے ہیں، عورتوں کا خون خرابہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آوازیں آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اب غور کیجیے، جو لوگ کہتے ہیں نارملائزیشن وتھ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن، صلح کی کیفیت، قرآن پر غور کیجیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، کہا ہے اگر وہ صلح پر آمادہ ہو، سامنے والا صلح پر آمادہ ہی نہیں ہو رہا ہے، وہ تو پوری اسرائیل، گریٹ اسرائیل کا اس کا خواب ہے، اس کے سامنے اگر یہ صلح کی باتیں رکھی جائیں تو اسے کیا کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر ان کے اندر کچھ لچک ہے، نرمی ہے، اگر وہ مائل ہونا چاہتے ہیں صلح کی طرف، فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم آگے بڑھو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کرنا، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، بس تم بوڑھے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ وہ صرف استدلال کرتے ہیں، صلح حدیبیہ سے استدلال کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کی جو صلح تھی ٹیمپروری تھی، 10 سال کے لیے تھی، 1 سال بھی چل نہیں سکی، 1 سال بھی چل نہیں سکی، توڑ دی انہوں نے صلح کو، 1 سال بھی، 10 سال کے لیے تھی، 75 سال لمبی مدت کے لیے نہیں تھی، اور مکہ کی زمین ان کی اپنی قریش کی تھی، مکہ والوں کی تھی، ہتھیائی ہوئی زمین نہیں تھی، دار الاسلام نہیں تھا، دار الحرب تھا وہ، یہ فلسطین کی زمین پوری دنیا کے مسلمانوں کی ملکیت ہے، اپنے حق سے دستبردار ہو کر صلح نہیں کی جا سکتی۔ مکے کے اندر جو جہاد تو فرض کفایہ کی کیفیت کا تھا، ان فلسطینیوں کے لیے، اس زمین کے لیے فرض عین کی کیفیت رکھتا ہے۔ لمبی گفتگو ہوئی تھی شیخ بسم القرضاوی اور ابن باز میں، علامہ ابن باز میں، اگر آپ ابن باز اگر آج زندہ ہوتے تو اپنی رائے بدل دیتے، اور جب فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا تھا تو ان کے اس وقت کے فتوے بھی وہاں کے حالات کے طور پر صحیح تھے، لیکن اب اگر وہ زندہ رہتے تو اپنی رائے بدل دیتے۔ میرے عزیزوں، اب غور کیجئے ہمارا حال کیا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے گرنا ایک حادثہ ہے، گرنا ایک حادثہ ہے، اور گرے رہنا حادثہ نہیں ہوتا، نفسیاتی شکست ہوتی ہے۔ گرتا ہے آدمی، شکست کھاتا ہے، ایک حادثہ ہے، لیکن گرے رہنا حادثہ نہیں ہوتا، نفسیاتی شکست ہوتی ہے، اسے نفسیاتی شکست کہیں گے۔ میرے عزیزوں، آج حال دیکھیے ہمارے مسلمان ممالک کا، ایران کو سب سے بڑا دشمن قرار دیتے ہیں، ایران کو سب سے بڑا دشمن قرار دیتے ہیں، مسلم ملک ہے، اس کو ہوا بڑا دشمن بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور جو اصلی دشمن ہے اس دشمن کے ساتھ تال میل کی جا رہی ہے، پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، پیچھے سے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ اب غور کیجیے مسلمانوں کا حال۔ ابن خلدون جو کہ سوشیالوجی کے فاؤنڈر اور فادر مانے جاتے ہیں، انہوں نے بہت بہترین بات کہی، الشعوب المقہورہ تسوء اخلاقها، ظلم کی چکی میں پسی ہوئی قومیں اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، جن پر سامراج قابض ہوتا ہے وہ قوموں کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ وَكُلَّمَا كَانَ تَحْمِيشُ الْإِنسَانِهَا يُصْبِحُ كَالْبَهِيمَةِ لَا تُحِبُّ اللُّقْمَةَ وَالْغَلِيظَ، جب اس کی انسانیت کو جب کنارے لگا دیا جاتا ہے تو جانور کی طرح بن جاتی ہے، سوائے کھانے اور اپنی خواہشات پوری کرنے کا اور کوئی زندگی کا مقصد نہیں رہتا۔ اب دیکھیے کتنی خون ریزی ہو رہی ہے، یورپ، امریکہ اور برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں احتجاجات ہو رہے ہیں، اور مسلم ممالک، مسلم عوام کا حال دیکھیں، نہیں دیکھیں کیوں؟ وہ غالب قومیں ہیں، یہ مغلوب قومیں ہیں، غالب قومیں اپنے لیڈروں کو کھینچتی ہیں، ان کا عرب پتی ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی وہ عدالت میں کھینچ لیتے ہیں، وہاں ججز بکتے نہیں ہیں،
ऑफिसर्स बिकते नहीं हैं। गालिब कौम का हाल ये है। मखलूक कौमें झुकी हुई, कटी हुई, टूटी हुई, पिटी हुई आपस ही में लड़ती रहती हैं। तो अपने ही को एक दूसरे को बड़ा दुश्मन कर डालती है। अपने फिरकों को ही सबसे बड़ा दुश्मन उनका अपने ही फिरके, अपने ही तबकात होते हैं। इब्न खल्दून ने बहुत अच्छी बात कही। वो कहते हैं अल मगलूब मुलअम बिल इक्तिदा बिल गालिब फी शिआरिही व ज़िद्दिही व रिहलतिही व साइरि अहवालिही व अवाइलिही। मगलूब कौमें गालिब की ताबे होती हैं, उसके लिबास, चाल ढाल, मजहब, तौर तरीक में उसके पीछे रहती। वो जो करता है उसको फखर समझती है, उसी को अपना सबसे बड़ा समझती है। हां तक इसके खिलाफ कोई बातें भी होती तो उसका दिफा किया जाता है। इसका सबक भी इब्न खल्दून ने बयान किया। अन्नन नफ्स तअतक़िदुल कमाल फी मन ग़लबहा। नफ्स क्या होता है? कमाल जो उस पर गालिब आता है उसमें वो कमाल समझता है। अब बच्चे को देखिए, बच्चा हरम, इमाम हरम भी आएंगे तो उसकी इत्तेदा नहीं करेगा, अपने बाप की इत्तेदा करेगा। बाप की मोहब्बत, अजमत उसके दिल में है, बाप के पीछे चलेगा, बाप कैसे नमाज पढ़ेगा वही नमाज पढ़ेगा। हरम का इमाम भी आएगा तो उसकी इत्तेदा नहीं करेगा। क्यों? अपने बाप की मोहब्बत भी है, हैबत भी है, अजमत भी है, डर भी उसके अंदर है। तो गालिब जो कौमें होती वही हाल है मगलूब कौमों का। कमाल, खूबियां वो उसके अंदर समझती हैं और उसी के पीछे चलती हैं। मुफक्किर जज़ाइरी मुफक्किर मालिक बिन नबी की किताब है, शुरूतुन नहज़ किताब है। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। वक्त नहीं है लंबी गुफ्तगू करने का। अल काबिलिय्या लिल इस्तिअमार, वल्नरेबिलिटी टू कॉलोनाइजेशन के उन्वान पर वो कहते हैं जब साम्राज्य दाखिल होता है तो अपनी सोच और फिक्र, अपनी जुबान, अपना कल्चर सब पीछे छोड़ जाता है। साम्राज्य निकलता भी है, उसकी ज़हनियत रखती है, उसकी सोच उस पर गालिब आती है, उसकी जुबान को फख्र समझता है, उसकी जुबान को अपनाने पर फख्र समझता है। वो कहते हैं हिन तदख्खल अल-मुस्तअमर मिन अजली खल्क़ि नमूज़ज मिन अल-हयात वल-फ़िक्र वल-हरका बअद अन ततिम्म अस-सयतरतु अल-मअनविय्यतु वल-मादिय्यतु लिस्बिक़ अल-फ़र्द क़ाबिलन बिल-हुदूद अल्लती यरसमुहा लहु अल-इस्तिअमार युफ़क्किरु दाखिलहा व ला यख़रुजु अलैहा व यरसमु शख़्सियतहु तिबक़न लिहुदूदिहा बल युदाफ़िउ। तो मालूम हुआ अपनी सोच, अपनी कल्चर, अपनी तहजीब, अपनी जुबान सब पीछे छोड़ जाता है। मुस्तफा सादिक रफ़ई ने सही कहा, मा दल्लत लुगतु शअबिन इल्ला दल्ला व लन हत्तत इल्ला काना अमरुहु फी ज़हाबिन व इदबार। एक वाक़या मुझे याद आया, हमारे अंजुमन कॉलेज के जो ये है उसमें 5 साल में एक मरतबा दिल्ली से कुछ बड़े लोगों का वक्त आता है मरकज से, सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से। वो कॉलेज को नंबर देता है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, ए ग्रेड है। उसमें बड़े बड़े लोग होते हैं, मामूली लोग नहीं होते। 3 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर होते हैं और 3 यूनिवर्सिटियों के डैम होते हैं। बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े मशहूर लोग और मारूफ लोग होते हैं, बड़े बड़े दिमाग वाले आते हैं। कई बार आए थे तो कश्मीर और राजस्थान और केरला यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर आए थे। उन्होंने सब टीचरों को अलग बुलाते हैं, कहते पूछते हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा और उनसे 2-3 दिन तक रहते हैं, जायजा लें बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ और मैनेजमेंट के साथ मुलाकातें होती हैं। उसमें उन्होंने एक तकरीर में कहा, अब गौर कीजिए, कहा अंग्रेजी जुबान फॉरेन लैंग्वेज नहीं है, यहाँ की जाती लैंग्वेज है। गौर कीजिए आप क्या बात है, जुबान भी हमारी हो गई, अंग्रेजी की जुबान भी हमारी हो गई। तो कहने लगे अंग्रेजी जुबान फॉरेन लैंग्वेजेस में शुमार नहीं है, ये यहाँ की हिंदुस्तान की अपनी जुबान है। आप अपने कॉलेज का मेयार बढ़ाना चाहते हैं तो फारसी, चाइनीज जुबान, फारसी जुबान, अरबी जुबान, फ्रेंच जुबान को आप लाइए तो आपके कॉलेज का वैल्यू बढ़ेगा। तो बात इससे ये मालूम हुई कि ये लैंग्वेज भी साम्राज्य की जुबान भी हमारी जुबान है। हम फख्र समझते हैं इस जुबान को बोलने पर, उस जुबान के प्रोनाउंसिएशन पर। मालूमात अलग चीज है, फख्र समझा जाता है। अब और ये साम्राज्य जब जाता है तो अपनी कल्चर, तहजीब, सकाफत, जुबान तक छोड़ जाता है। हमारे उलूम व फनून वही छाप है, वही अगयार की छाप है, वही इल्हादियत पाई जाती है।
مالک بن نبی نے بہت اچھی بات کہی. انہوں نے کہا، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس بیماری کو، اس مرض کو کیسے ختم کیا جائے. اسرائیل یا مغربی طاقتیں جو کہتی ہیں کہ یہ قوم ہمارے مناسب نہیں، یہ سوچ ہمارے نقصان دہ ہے، فلاں سوچ چاہیے، وہ کیا سوچ ہے؟ وہ یہی سوچ ہے جو لکھی ہے ان فقیرین نے لکھی، یہی سوچ. ان کے تابع ہونا، ان کے پیچھے چلنا، ان کے حکم کو نافذ کرنا، ان کی مدافعت کرنا. انہوں نے کہا ہے، مالک بن نبی کہتے ہیں، ھذا الشیء یتطلب تغییرا فی الذات و اصلاحها، اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. آج ہم کہتے ہیں سامراج کو گالی دیتے ہیں، خود کی کمزوری ہم نہیں دیکھتے. درخت دیکھیے جب اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے تو تیز آندھی اور چکر کی ایک مار میں ڈھام سے گر جاتا ہے، لیکن درخت مضبوط ہے تو لاکھ آندھی جھکڑ طوفان چلے تو اپنی جگہ پر جمے رہے گا. تو قومیں جب داخلی طور پر کمزور ہو جائیں، آپس ہی میں لڑنے لگے، آپس ہی میں اپنے کو دشمن سمجھنے لگے، سامراج کو یہ اندر ہی جب کمزوری ہوگی تو پھر ہمارا لاکھ سامراج کو گالی دینا بیکار ہے. وہ کہتے ہیں یتطلب تغییرا فی الذات و اصلاحها والثورة على القوانین الموروثة التي تبحث على الركود. وہ کہتے ہیں انقلاب اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، احرام کے بجائے، جمود کے بجائے تجدید کی ضرورت ہے. والنظر للحال، حال پر غور کرنے کے بجائے فیوچر پر غور کرنے کی ضرورت ہے. وهذا كله يتطلب نمطا فكريا وسلوكيا وحديثا. اچار اور وچار میں تجدید کی ضرورت ہے، اچار اور وچار میں تجدید کی ضرورت ہے، ندرت کی ضرورت ہے، جدت کی ضرورت ہے، اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے. قرآن صاحب کہتا ہے قل هو من انفسکم، قرآن کہتا ہے قل هو من انفسکم، یہ تمہاری شکست ریخ، دشمن کا غلبہ یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے، تمہاری اپنی کمزوری کی وجہ سے، سامنے والے کی نہیں. تمہاری اپنی کمزوری کی وجہ سے دشمن تم پر غالب آ رہا ہے، دشمن تمہیں آنکھیں دکھا رہا ہے. دنیا بھر کے ممالک، 58 ممالک مل کر بھی ایک چھوٹی سی فلسطینی قوم کی مدد نہیں کر سکتے. آپ غور کیجیے، سوائے دو تین وہ بھی بحیثیت ملک کے نہیں، بحیثیت اپنے ملک کے ہیلپ کر رہے ہیں. آپ غور کیجیے، اور وہاں پر اس قوم کے لیے پورا مغرب اپنے ہتھیار اور فوجوں کے ساتھ اس کی مدد پر تلا ہوا ہے. تو اپنے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے. اپنے اندر تبدیلی آ گئی تو پھر سامراج کو قبول نہیں کرے. اس طرح فلسطینی لوگ سامراج کے قوانین اور ان کی اس کھوکھلی صلاح کو قبول نہیں کرتے. وہ کہتے نہیں، یہ صلاح ہمیں نہیں چاہیے، ہماری جو پرانی زمین ہے پوری زمین ہمیں چاہیے. جس زمین، پوری سرزمین کو تم نے چوری کیا ہے، ڈکیتی کے ساتھ، لوٹ گھسوٹ کے ساتھ تم داخل ہوئے ہو، پوری زمین ہمیں چاہیے. بارش بھر زمین میں ہم کمی برداشت نہیں کر سکتے. یہ سوچ والے لوگ ہیں. اور اسرائیل یہ سوچ نہیں چاہتا، یہ سوچ چاہتا ہے اپنے ساتھ نارملائزیشن کے لیے، صلح کے لیے، دبنے کے لیے اور دبتے رہیں اور دبتے رہیں اور ان پر ظلم ہو جائے، یہ چاہتا ہے. مالک بن نبی کہتے ہیں غیر نفسک، کتنی بہترین بات کہتے ہیں، غیر نفسک تغیر التاریخ. خود کو بدل دو، اپنے آپ کو بدل دو، خود کو بدل دو، تاریخ آٹومیٹکلی بدل جائے گی. آپ سے آپ تاریخ بدل جائے گی. جس طرح حسن بنا شہید رحمۃ اللہ نے کہا تھا اقیموا دولت الاسلام فی قلوبکم تقم فی ارضکم. اسلامی حکومت اپنے دلوں پر قائم کیجئے، زمین پر آٹومیٹکلی قائم ہو جائے گی. خود سے اپنی اصلاح، اپنے کے اوپر اپنا احتساب، یہ ضروری ہے. اپنے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے. جب عوام، بحث عوام اگر تبدیل ہو جائے تو جائز نے اور خوب کہا تھا، ایک اچھی مثال دی تھی جائز نے. انہوں نے کہا تھا دیکھیے اگر عوام کے اندر تبدیلی آئی تو پھر حکمراں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. انہوں نے مثال دی، انسان کا جسم ہے، دل انسان کا بادشاہ ہے، دل انسان کا بادشاہ ہے، اور اعضاء اس کی پرجا، یہ راجا ہے تو یہ تمام جسمانی اعضاء پرجا ہے.
راجا جو آرڈر دے گا پرجا اس کے پیچھے چلے گی، اس کو فالو کرے گی. لیکن بعض دفعہ پرجا راجا کے حکم پر چلتی نہیں ہے. بعض دفعہ پرجا راجا کے حکم پر چلتی نہیں ہے، جھٹی رہتی ہے، اپنے موقع پر جمی رہتی ہے. اس کی مثال دیتے ہیں، بہت اچھی مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جسم ہے انسان کا، اگر ہاتھ پر فالج گر جائے، پیر پر فالج گر جائے، تو پھر دل انسان کا جو بھی آرڈر دے گا وہ ہاتھ اس کو فالو نہیں کرے گا، پیر اس کو فالو نہیں کرے گا، وہ سرکش ہو چکا ہے. تو یہی حال ہے میرے عزیزو، تبدیلی عوام کے اندر ضروری ہے. ورنہ بقول ابن خلدون کے الشعوب المقہورہ، مسلم قومیں تسوء اخلاق، اس کے اخلاق بگڑ جاتی ہیں. بس یعنی پچھڑی ہوئی شکست خوردہ نفسانی طور پر شکست خوردہ قومیں، اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، اور سوائے کھانے اور خواہشات کو پورا کرنے کے اور زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہتا. اسی لیے کچھ اہل حق بیچارے اڑتے بھی ہیں تو انہیں ختم کر دیا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے، آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا. تو یہ کچھ باتیں تھیں میں نے جو آپ کے سامنے کہی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان بات پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.